السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں۔ اس نے اپنا مصنوعی ہاتھ گویا یاد دہانی کے لیے بلند کیا۔ اس ہاتھ پر چڑھا ہوا لمبا دستانہ اس کی آستین میں گیا ہوا تھا۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، خان صاحب، ہمارے نظام کی خرابیوں نے تو جو گل کھلائے ہیں سو کھلائے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ بدماشوں کا یہ نظام دن بدن زیادہ بے خوف اور شریف آدمی کا دن بدن زیادہ بزدل بنا رہا ہے۔ اصل میں بدماش دن بدن زیادہ متحد، زیادہ منظم ہو رہے ہیں، جبکہ شریف آدمی دن بدن بکھر رہے ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو رہے ہیں۔ پڑوسی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ نذیر خان نے کہا، بہرحال چودھری صاحب، وہ نظارہ دیکھ کر میری تو کھوپڑی گھوم گئی۔ ریوالور میرے پاس تھا۔ ٹیکسی سے اترتے ہی میں نے 2-4 ہوائی فائر کیے اور اس نقلی ہاتھ سے ان کی کھوپڑیاں چڑکھا کر رکھ دیں۔ یہ ان بریک ایبل ٹھوس پلاسٹک کا ہے اور مضبوط پٹیوں کے ذریعے کوہنی تک بندھا ہوا ہے۔ یہ بھی میرا ایک معقول ہتھیار ہے، لکڑی کے ہتھوڑے کا کام دیتا ہے۔ آپ اسے خود پرستی یا گپ مت سمجھیے گا۔ مجھے اکیلے اچھی بھلی عمر کے ٹنڈے آدمی نے ان کی درگت بنا دی۔ انہیں ایک گولی بھی چلانے کی مہلت نہیں دی۔ یہ صرف جذبے کا کمال تھا۔ میں دل میں صرف ایک بغرض جذبہ لے کر گیا تھا کہ مجھے اس بے بس اور کمزور لڑکی کو بدماشوں کے ہاتھوں سے بچانا ہے۔ میں نے صرف یہ تہیہ کیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ باقی سب کچھ کیسے ہوتا چلا گیا۔ مجھے صرف اس وقت ہوش آیا جب میں نے انہیں جیپ میں بیٹھ کر بھاگتے دیکھا۔ شکیلہ کو وہ چھوڑ گئے تھے۔ ایک کی رائفل بھی وہیں گر گئی تھی۔ جب اصل اور سچے مرد میدان میں آتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں شکیلہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا۔ اس کی کہانی کا پتہ چلا ایک صوبائی وزیر کا چکر تھا۔ موصوف کالج کسی تقریب میں شکیلہ کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے تھے۔ عمر 40 سے اوپر تھی۔ 3-4 بیویاں پہلے سے موجود تھیں، کوئی گاؤں میں، کوئی شہر میں، 2-4 داشتائیں بھی تھیں۔ روپیہ بے حساب تھا۔ زمینداری اور سیاست نے بے محاب بنا رکھا تھا۔ کم ظرفوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی۔ پہلے اس نے شکیلہ کے گھر رشتے کا پیغام بھیجا۔ شکیلہ کا تعلق نچلے متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والدین تو خوف اور الجھن میں کوئی جواب بھی نہ دے پائے، مگر خود شکیلہ نے صاف انکار کر دیا۔ وزیر صاحب نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہی پرانے ہتھ کنڈے، وہی گنڈا گردی، اور آخر کار موصوف آخری حربے پر اتر آئے۔ گنڈے بھیج کر شکیلہ کو اٹھوانے کی کوشش کی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بیچ میں ٹک پڑے نذیر خان۔ کاش ایسے ہر موقع پر ٹپک پڑنے کے لیے دنیا میں بہت نذیر خان ہوں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ نذیر خان سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، شکیلہ کے ذہن پر اس واقعے کا عجیب ہی اثر ہوا۔ اس نے گھر والوں سے 2 ٹوک کہہ دیا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف مجھ سے۔ وہ پڑھی لکھی اور سوچنے والی لڑکی تھی۔ اس نے عجیب ہی فلسفہ اپنا لیا۔ کہنے لگی کہ وہ اس سوسائٹی میں کسی سے شادی کر کے کیا کرے گی جو اس کی عزت لٹتے دیکھ کر اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بھی تو اسی سوسائٹی کا فرد تھے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، وہ مجھے اس گم گشتہ تہذیب کی بچی کھچی نشانیوں میں سے ایک قرار دیتی تھی۔ جواب نہ جانے دنیا کے کس گوشے میں منہ چھپائے پڑی تھی۔ وہی تہذیب جس کی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی تھی کہ کسی پر ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش نہ رہا جائے۔ شکیلہ اگر کالج کے زمانے میں اتنا سوچ سکتی ہے تو اتنی زبردست قوت فیصلہ رکھتی تھی تو وہ بلا شبہ ایک ذہین اور منفرد لڑکی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے نذیر خان بولا، شکیلہ کو ایک مضبوط مرد کا سہارا میسر آیا تو وہ ایسی شیرنی بنی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے عدالت میں بیانات دیے، پریس کانفرنسز کی، ہر جگہ خم ٹھونک کر کھڑی ہوئی۔ ادھر اپنی بھی کچھ کام کے آدمیوں سے شناسائی تھی۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سرکاری حلقوں میں بھی 2-4 آدمی آپ کے اس خادم کی عزت کرتے ہیں۔ ہم حقیر فقیر لوگ تھے، لیکن صوبائی وزیر صاحب کو ہم نے اچھاڑ رکھا تھا۔ انہیں ہم جیل تو نہ بھجوا سکے، لیکن وزارت سے بہرحال انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کے وہ خاص بدماش البتہ آج تک جیل میں سڑ رہے ہیں جنہوں نے شکیلہ کو اٹھا کر ان کی خدمت میں پیش کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ سن کر، میں نے کہا۔ بہرحال اس وقت مجھے ان لوگوں سے پنگا لینا اتنا مشکل محسوس نہیں ہوا تھا جتنی مشکل میں شکیلہ نے مجھے ڈال دیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنے پر تل گئی تھی، جبکہ مجھے اپنی اور اس کی عمر کا فرق دیکھ کر، اپنے تقریباً جوان بچوں کو دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ کام ہونا تھا سو ہو گیا۔ پہلی بیوی سے میرا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے۔ اتفاق ہے کہ لڑکی کی شادی بھی ملک سے باہر ہوئی اور لڑکا بھی نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر ہے۔ شکیلہ سے بھی میرے 2 بچے ہیں، وہ ابھی چھوٹے ہی ہیں، اسکول جاتے ہیں، زندگی ٹھیک ٹھاک گزر رہی ہے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اور طاہرہ خانم کبھی یاد نہیں آتی؟ میں نے اسے بھی دھیمی آواز سے پوچھا۔ وہ ہونے سے ہنسا۔ بڑی خبیث عورت ہے۔ اس نے یقیناً آپ کو بتا دیا ہوگا کہ کبھی میں دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ انسان پر زندگی میں عجیب عجیب دور آتے ہیں، لیکن اب میں سوچتا ہوں قدرت جو کرتی ہے بہتر ہی کرتی ہے۔ اچھا ہی ہوا مجھے دوسری شادی کے لیے طاہرہ خانم جیسی عورت میسر نہیں آئی۔ وہ عورت نہیں، طوفان ہے۔ اسے اپنے گھر تک، اپنی زندگی تک محدود رکھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے تو شکیلہ جیسی عورت ہی کی ضرورت تھی۔ میں قسمت کے اس فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اچانک ہی پوچھا، آج کل وہ آپ پر مہربان ہے کیا؟ نہ جانے کیوں اس موقع پر میں سچ بولنے سے کترا گیا۔ کاروبار کی حد تک مہربان ہے۔ ہم جلد ہی ایک جوائنٹ فیچر شروع کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے ہیں اور بس۔
اچھی بات ہے، اس نے سر ہلایا۔ وہ بڑی خبیث لیکن عزت اس کی بھی میں کرتا ہوں، ابھی تک کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے تو آپ کو اپنی رام کہانی سنا دی جو میں تقریباً ہر نئے آنے والے کو سناتا ہوں۔ میں نے آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اب آپ اپنی سنائیے۔ طاہرہ نے آپ کو کس سلسلے میں میرے پاس بھیجا ہے؟ اب میں نے اسے اپنی رام کہانی سنائی۔ میں نے ریڈ ڈاٹ کا اور ہنی کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ سازش میرے لیے، ملک کے لیے اور خود وزیر خارجہ کے لیے خطرناک تھی۔ میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہونا اور ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری تھا۔ سازش کا سن کر وہ بھی فکرمند ہو گیا تھا۔ ہم اس نے غیر ضروری بلکہ ضروری سوالات بھی نہیں کیے۔ منسٹر صاحب سے ملاقات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چند ہمیں کسی سوچ میں ڈوبا رہنے کے بعد وہ بولا، لیکن ان کو قائل کرنا آپ کا کام ہے، وہ بڑے ٹیڑھے آدمی ہیں، کوشش کر کے دیکھنا ہمارا فرض ہے، ورنہ ویسے تو یہ معاملہ میں نے اوپر والے پر چھوڑ دیا ہے، جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا۔ اس نے قریبی تپائی پر رکھا ہوا فون اٹھا کر اپنے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر رکھا اور یکے بعد دیگرے کئی نمبر گھمانے اور کئی افراد سے بات کرنے کے بعد فون واپس رکھتے ہوئے بولا، ابھی تو منسٹر صاحب کی فلائٹ ہی لاہور پہنچنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ ایئرپورٹ پر پریس اور ٹی وی کے نمائندوں وغیرہ سے باتیں کرتے کراتے انہیں آدھا گھنٹہ اور گزر جائے گا۔ وہ کافی عرصے بعد لاہور آ رہے ہیں اور وہ بھی صرف 2.5-3 گھنٹے کے لیے۔ اس دوران وہ صرف گورنر ہاؤس میں ہی رہیں گے۔ بہت سے لوگوں سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں۔ بہرحال آپ کو اس سلسلے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی ملاقاتیں خواہ کسی سے بھی طے ہوں، ہم سے ملاقات بہرحال ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں کم از کم 2 گھنٹے تو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ وہ گورنر ہاؤس پہنچ چکیں اور ذرا سکون کی سانس لے چکیں۔ اس وقت تک آپ آرام سے ٹانگیں پسار کر بیٹھیں، ڈٹ کر خالص لاہوری قسم کا ناشتہ کریں۔ یہ غریب خانہ اس قابل تو نہیں، لیکن پھر بھی آپ سے اپنا ہی گھر سمجھے۔ میری بھی آج دفتر سے چھٹی ہے، آج یہی کام کر لیتے ہیں، کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ پھر جیسے اسے کچھ خیال آیا، چونک کر بولا، لیکن آپ تو بہت مصروف ہوتے ہوں گے، 2 گھنٹے ضائع کرنے کے متحمل ہو سکیں گے؟ آپ کے پاس بیٹھنا وقت ضائع کرنا تو نہیں؟ میں نے کہا، ویسے بھی میرے دوسرے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، لیکن اس معاملے کو میرا ذاتی طور پر دیکھنا ضروری ہے۔ آپ تو جتنا بھی وقت صرف کرنا ضروری ہوگا کریں گے۔ اس دوران میز پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ ناشتہ ملازم نے لگایا تھا۔ شکیلہ دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ناشتہ واقعی خالص لاہوری قسم کا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نذیر خان نے لاہور کے ہر گوشے میں ناشتے میں استعمال ہونے والے لوازمات جمع کر لیے تھے۔ پوری، پراٹھا، پائے نہاری، چھولے، لسی اور نہ جانے کیا کچھ موجود تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، میں تو اکیلا ہی آپ سے ملنے آ رہا تھا، آپ نے تو ناشتہ کا انتظام پوری بٹالین کے لیے کیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو ان میں سے نہ جانے کون سی چیز پسند ہو، میں نے سبھی کا انتظام کر لیا۔ وہ سادگی سے بولا، انگریزی قسم کے ناشتے تو آپ کرتے ہی رہتے ہوں گے، میں ذرا سی دیسی سا آدمی ہوں۔ ویسے آدھی بٹالین تو آپ مجھ سے سیکھ سمجھ لیں، آدھی چیزوں کا صفایا تو میں کروں گا، جہاں تک آپ کا بس چلے آپ اپنی آزمائش کر لیجئے گا۔ بس اب دیر مت کیجیے اور ان چیزوں پر ٹوٹ پڑیے۔ اس کا اکلوتا ہاتھ حرکت میں آ گیا اور وہ واقعی ایک خوش خوراک آدمی تھا، پہلوانوں کی طرح کھاتا تھا۔ میں کوشش کے باوجود اس کا ساتھ نہ دے سکا۔ غربت کے زمانے میں دنیا کی ہر طرح کی چیز کھا جانے کو جی چاہتا تھا، اب طبیعت سیر رہتی تھی۔ ویسے بھی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ طاقتور رہنے کے لیے زیادہ کھانا ضروری نہیں تھا۔ کھانے کے بعد لسی کا دور چل رہا تھا جب میں نے میز پر رکھے ہوئے اس کے مصنوعی ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، طاہرہ خانم نے مجھے بتایا تھا کہ جس واقعے میں آپ کا یہ ہاتھ ضائع ہوا تھا، دراصل وہی واقعہ آپ کو منسٹر صاحب کے قریب لانے کی وجہ بنا تھا۔ جی ہاں، اور اسی واقعے کی وجہ سے میں نے آپ کی سنائی کہانی پر اتنی جلدی یقین کر لیا ہے۔ آپ نے کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی بات کی ہے؟ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ملوث تھی، وزارت خارجہ کا معاملہ تھا۔ ظاہر ہے بڑی لمبی چوڑی تحقیقات ہوئی تھی، مجھے زیادہ تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی، میں تو اس وقت محض ایک باڈی گارڈ تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ ایک بڑے ملک کے اشارے پر اس کمپنی کے بارے میں تحقیقات روک دی گئی تھی۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے پوچھا اور کوشش کی کہ میرے لہجے میں یا تجسس یا اظہار نہ ہو۔ کوئی خاص بات نہیں، لیکن اب بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اس مصنوعی ہاتھ میں اذیت کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ شاید وہ ہاتھ اب بھی کسی غیر مرئی رابطے کے ذریعے یا اپنی یاد دلاتا ہے جو اب اس بازو کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ بغور اپنے دوستانہ پوش مصنوعی ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولا، وہ شاید میرے لیے بیک وقت خوش قسمتی اور بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ بدقسمتی اس لیے کہ مجھے اپنے دائیں ہاتھ سے نہایت اذیت ناک انداز میں محروم ہونا پڑا، اور خوش قسمتی اس لیے کہ جو تھوڑی بہت عزت اور خوشحالی میری زندگی میں آئی یہ اس واقعے کے بعد ہی رفتہ رفتہ آئی ہے۔ حفیظ صاحب مہربان ہوئے تو ان کے وسیلے سے اللہ نے زندگی کی ساری آسائشیں دے دی، بچے بھی سیٹ ہو گئے، حتیٰ کہ شکیلہ جیسی بیوی بھی مل گئی۔ لسی کا عظیم الشان گلاس میز پر رکھ کر وہ ٹیشو پیپر سے ہونٹ صاف کرنے کے بعد بولا، ان دنوں حفیظ صاحب منسٹر نہیں تھے، وہی اسی منسٹر میں انڈر سیکرٹری تھے۔ منسٹر ہمیشہ ڈائریکٹ آتا ہے، وہ کبھی منسٹر ہیں جو اسی وزارت سے ہے، نچلے عہدے سے لیے گئے ہیں، گویا صحیح معنوں میں نیکٹوکریٹ ہیں۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا تھا اس روز میں انہیں ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچا کر آیا تھا۔ اس وقت گارڈ کی ڈیوٹی بدل چکی تھی۔
اس لیے میں گھر واپس جا رہا تھا، سرکاری گاڑی میں تھا۔ حفیظ صاحب کے قبضے میں چونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اہم فائل رہتی تھی، یا انہیں کم از کم یہ علم ضرور ہوتا تھا کہ فلاں فائل کہاں ہے، اس لیے انہیں ہر وقت گارڈز کی خدمات حاصل رہتی تھی۔ انہوں نے شاید مجھ سے باتوں باتوں میں ذکر کیا تھا کہ ریسٹ ہاؤس سے وہ کہاں جائیں گے، لیکن میں نے اس وقت توجہ سے سنا نہیں تھا، کیونکہ انہیں ریسٹ ہاؤس پہنچانے کے لیے بعد میری ڈیوٹی ختم ہو رہی تھی میرے حق میں اور ان کے حق۔ یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے ان کی بات توجہ سے نہیں سنی تھی۔ اس نے جگ سے تھوڑی سی لسی گلاس میں انڈیلی، چائے کی طرح اس کی چسکیاں لیتے ہوئے بولا، ریسٹ ہاؤس سے واپسی پر چند آدمیوں نے مجھے دھوکے سے بے قابو کر کے اغوا کر لیا۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہ مجھے نہ جانے کہاں لے گئے۔ جہاں میری آنکھوں سے پٹی کھولی گئی وہ ایک بہت بڑا کچن تھا، جیسے عام طور پر ہوٹلوں وغیرہ کے ہوتے ہیں۔ میرے پاؤں انہوں نے باندھ دیے تھے، ہاتھ البتہ کھلے تھے۔ حفیظ صاحب اس روز دفتر سے اپنے بریف کیس میں کوئی فائل لے کر چلے گئے تھے، لیکن مجھے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ باڈی گارڈز کو بھلا ایسی چیزوں کا کہاں پتہ ہوتا ہے، لیکن انہیں شاید کہیں سے کوئی غلط اطلاع ملی تھی یا کیا بات تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حفیظ صاحب وہ فائل لے کر کہاں گئے ہیں۔ میں نے ان کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے میرا دایاں ہاتھ ٹھوس لکڑی کے ایک کاؤنٹر پر رکھا اور گوشت کاٹنے والا ایک بھاری چھاپڑ اٹھا کر چوڑے رخ سے اس پر مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر گویا میرے چہرے پر کوئی رد عمل تلاش کرنے لگا۔ میں خاموش بیٹھا ایک ٹک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، میں نے بہت چیخیں ماری، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہاں دور دور تک میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ چاپڑ کا ایک وار کر کے میری ہڈیوں کو مزید چورا بناتے، پھر پوچھتے، حفیظ صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ میں اپنے ہاتھ کا ملغوبہ بنتے دیکھ رہا تھا اور چیخیں مار رہا تھا، ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح ڈکرا رہا تھا، لیکن وہ گویا میری آوازیں سن ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے صرف اپنے سوال کے جواب سے غرض تھی۔ بار بار وہ اپنا سوال دہرائے جا رہے تھے۔ ہاتھ کا بالکل ملغوبہ بن گیا تھا تو وہ اس سے ذرا اوپر کلائی کی طرف آ گئے۔ سچی بات ہے، میں آپ سے حقیقت نہیں چھپاؤں گا، اذیت کی شدت کے باوجود میں بے ہوش بھی نہیں ہو رہا تھا اور اذیت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ آخرکار میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نے کافی دیر پہلے حفیظ صاحب کو ریسٹ ہاؤس میں چھوڑا تھا۔ آج سوچتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اشد مجبور ہو کر یہ بات بتا تو دی تھی، مگر یہ جواب ان کے کسی کام نہیں تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں وہ دیکھ چکے تھے، حفیظ صاحب وہاں نہیں تھے، وہاں سے وہ کہیں اور روانہ ہو چکے تھے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئے تھے۔ مجھے اغوا کرنے والوں کو یقین تھا کہ مجھے ان کے پروگرام کا علم ہے، مجھے یاد تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تو تھا کہ ریسٹ ہاؤس سے وہ دوسرے باڈی گارڈ اور دوسرے ڈرائیور کے ساتھ کہیں جائیں گے، لیکن میں نے ان کی بات زیادہ توجہ سے نہیں سنی تھی۔ میرا ذہن کہیں اور پھنسا ہوا تھا، جگہ کا نام مجھے یاد نہیں۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا تھا، میں لمبے چوڑے دعوے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر مجھے یاد ہوتا تو کوئی بعید نہیں کہ اس اذیت کے بنا نہ لا کر میں بتا ہی دیتا۔ انسان بہرحال انسان ہی ہوتا ہے، لیکن بس قدرت کو اس بہانے مجھے عزت دلانا مقصود تھا۔ میں نے بے حد حفیظ صاحب کو بھی سچ بتا دیا تھا کہ وہ میری قوت برداشت کا کمال نہیں تھا، جو میں نے زبان بند رکھی، بلکہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے باوجود حفیظ صاحب نے اسے میری قربانی ہی سمجھا۔ یہ ان کی انسان نوازی تھی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس اسلحے کی ترسیل سے متعلق ایک بہت اہم فائل تھی، جو اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ اس وقت موقع بھی بہت نازک تھا۔ بہرحال میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میری ذرا سی قربانی سے ملک ایک بڑے نقصان سے بچ گیا۔ اس کے بعد حفیظ صاحب کے لیے حفاظتی انتظامات بہت بڑھا دیے گئے اور فائلوں کے نقل و حمل میں بھی خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جانے لگی۔ نذیر خان ایک بار پھر ٹیشو پیپر سے ہونٹ اور مونچھیں صاف کرنے لگا تو میں نے پوچھا، اغوا کرنے والوں نے آپ کی جان کیسے چھوڑ دی؟ انہوں نے رفتہ رفتہ صرف میرا ہاتھ ہی نہیں بلکہ کلائی کا کچھ حصہ بھی کچل ڈالا تھا۔ نذیر خان مزید بتانے لگا، پھر انہوں نے چاپڑ سیدھا کر کے دھار کی طرف سے اسے کچلے ہوئے ہاتھ اور کلائی پر باقاعدہ ترتیب سے کٹ لگانے شروع کیے، بالکل اسی طرح جیسے قصاب پسندے بنانے کے لیے پہلے گوشت کو چپٹا کرتا ہے، پھر اس پر آڑے ترچھے کٹ لگاتا ہے۔ میرے ہاتھ اور کلائی کا گوشت تو خیر چپٹا نہیں ہوا تھا، بالکل ملغوبہ بن چکا تھا، ہڈیوں تک کا چورا بن چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے باوجود مجھے کٹ لگائے جانے کی تکلیف بھی اسی شدت سے محسوس ہو رہی تھی جس طرح صحیح سلامت ہاتھ پر ہو سکتی ہے۔ اس بازو سے خون بھی بھل بھل کر بہہ رہا تھا۔ آخرکار قدرت کو مجھ پر رحم آیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میری حالت اس وقت ویسے بھی قریب المرگ شخص جیسی ہی تھی۔ اس کے علاوہ جس رفتار سے میرے بازو سے خون بہہ رہا تھا، اس کے پیش نظر شاید انہوں نے سوچا کہ زیادہ خون بہہ جانے کے بعد آخرکار مجھے مر ہی جانا ہے، چنانچہ وہ مجھے ایک سڑک کے گرین بیلٹ پر جنگلے کے اوٹ میں پھینک گئے۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ سڑک بالکل سنسان تھی۔ یہ صرف میری خوش قسمتی تھی کہ گھوڑوں پر گشت کرتے ہوئے 2 سپاہیوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس سے بھی زیادہ خوش قسمتی یہ تھی کہ ان میں سے ایک سپاہی مجھے پہچانتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے میں کچھ زیادہ ہی مستعدی دکھا دی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ دونوں صلاح مشورے میں مصروف رہتے اور میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، کیونکہ ہاسپٹل والوں نے بتایا تھا اگر مجھے وہاں پہنچنے میں مزید چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو میرا بچنا مشکل تھا۔ بس
اسی واقعے کے بعد سے حافظ صاحب سے بہت ہی قریبی تعلقات چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کا ظرف اور واضح داری ہے کہ وزیر خارجہ بننے کے بعد بھی انہوں نے ان تعلقات میں فرق نہیں آنے دیا۔ انہوں نے ہی مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے جا کر یہ مصنوعی ہاتھ لگوایا۔ انہوں نے ہی مجھے ایسی نوکری دلائی جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر میرے لیے وہ عزت و اہمیت ہے جو وہ مجھ جیسے حقیر آدمی کو دیتے ہیں۔ کوئی چیز اس عزت و اہمیت کی متبادل نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے ضرور ہاتھ دھونا پڑا، لیکن انہوں نے مجھے یہ صدمہ اور محرومی بھلا دی۔ آپ نے ان لوگوں کی شکلیں دیکھی تھی جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، ان میں سے تو کسی خبیث نے نقاب تک پہننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں کسی کا خوف نہیں تھا۔ ان میں سے ایک سفید فام تھا، باقی 4 دیسی ہی تھے، نذیر خان نے بتایا۔ سفید فام کس ملک کا باشندہ معلوم ہوتا تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں چودھری صاحب، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں سارے سفید فام ہی انگریز معلوم ہوتے ہیں۔ آپس میں وہ سارے ہی انگریزی میں بات کر رہے تھے، مجھ سے اردو میں بات کرتے تھے۔ سفید فام نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ جو بھی بات کرنا چاہتا تھا مقامی لوگوں سے انگریزی میں کرتا تھا، وہ آگے مجھ سے اردو میں کرتے تھے۔ حالانکہ مجھے سفید فام کی زبانی انگریزی ہی بات میں سمجھ آ جاتی تھی، مگر وہ گویا میرے لیے ترجمہ کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ پھر وہ گویا اس وقت کو یاد کرتے ہوئے جھرجھری سے لے کر بولا، چودھری صاحب، ایک عجیب سی بات میں نے یہ محسوس کی تھی کہ سفید فام مجھ سے نظر نہیں ملا رہا تھا، حالانکہ میرے لیے باقی لوگوں کی طرح وہ بھی اجنبی تھا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اسے دیکھا تھا، نہ اس کے بعد وہ زندگی میں کبھی مجھے نظر آیا، مگر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے شرمندہ تھا کہ مجھ پر سختی کی جا رہی تھی۔ ساری کارروائی ہمارے دیسی بھائیوں نے انجام دی۔ میرے ہاتھ کا کیما انہوں نے ہی بنایا اور بلا ہچکچاہٹ بنایا۔ سفید فام نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، بلکہ ہاتھ کا کیما بننے کے دوران تو وہ سر جھکائے کھڑا رہا جیسے اسے افسوس ہو رہا ہو کہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن کارروائی کا انچارج وہی معلوم ہو رہا تھا۔ جی ہاں، مگر مدعی سست گواہ چست والا معاملہ معلوم ہو رہا تھا۔ جتنی مستعدی سے ہمارے دیسی بھائی کارروائی انجام دے رہے تھے، اتنی شاید اسے بھی توقع نہیں تھی۔ میرا خیال ہے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پھکوایا بھی شاید سفید فام نہیں ہو، ورنہ اپنے دیسی بھائی تو شاید میرا ایڑی سے چوٹی تک ہی کیما بنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں میں سے کوئی زندگی میں دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا آج تک۔ کیا وہ جگہ وہ کچن تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ میں نے پوچھا۔ کی گئی، لیکن میں اس سلسلے میں کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر وہاں لے جایا گیا تھا۔ آنکھوں سے پٹی ہٹی تو میں اس بند کچن میں کھڑا تھا۔ وہاں سے پھر مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہی نکالا گیا اور جہاں لے جا کر پھینکا گیا وہ وہاں سے نہ جانے کتنی دور تھی۔ بہرحال مجھے چونکہ اس پر کسی ہوٹل کے کچن کا گمان گزرا تھا، اس لیے مجھے بہت سے ہوٹلوں کے کچن لے جایا گیا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ کچن نہیں تھا۔ پھر یہ کوشش ترک کر دی گئی، کیونکہ وہ کسی مکان کا کچن بھی ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں ایسی کوٹھیاں اور بنگلے موجود ہیں جن کے کچن 5 اسٹار ہوٹلوں کے کچن سے زیادہ بڑے اور عالیشان ہیں۔ محض کچن تلاش کرتے ہوئے کہیں تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد تو معلوم نہیں کیوں انویسٹیگیشن ہی بند کر دی گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس کیس کی فائل کا کیا بنا، میں نے کبھی حفیظ صاحب سے پوچھا بھی نہیں۔ اس طرح کی باتوں اور پھر ادھر ادھر کی گپ شپ میں 2 گھنٹے گزر ہی گئے۔ اس دوران اس کی بیوی شکیلہ بھی کچھ دیر کمرے میں آ کر بیٹھی اور اس سے رسمی سی گفتگو رہی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی رہنے والی بڑی گہری سی عورت معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بچے بھی اسکول جاتے وقت مجھ سے مل کر گئے تھے۔ اس کے گھر میں مجھے ایک عجیب سے سکون اور اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے اتنا وقت بغیر کسی اضطراب اور احساس زباں کے گزر گیا۔ آئیڈیل دنیا میں حقیقت کے روپ میں کم ہی نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال وہ کافی حد تک ایک آئیڈیل گھرانہ تھا۔ آخرکار نذیر خان نے خود ہی گھڑی دیکھ کر دوبارہ ٹیلی فون گھمانے شروع کیے۔ کئی نمبروں پر بات کرنے کے بعد فون رکھتے ہوئے بولا، لو جی، حفیظ صاحب گورنر ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ چند گھنٹوں کے لیے وہ گورنر صاحب کے مہمان ہیں۔ اپنی ملاقاتیں بھی انہوں نے وہیں رکھ لی ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، گورنر صاحب اور حفیظ صاحب میں پرانی شناسائی ہے۔ حفیظ صاحب شاذ و نادر ہی کسی سے بے تکلف ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ پرانی ہی چلی آ رہی ہے۔ گورنر صاحب گنتی کے انہی چند لوگوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ان سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں نے محض تصدیق کی خاطر کہا، جی ہاں، 11 بجے ہماری ان سے ملاقات طے ہو چکی ہے۔ نذیر خان نے گھڑی دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ ملاقات کتنی دیر کی ہونی چاہیے؟ یہ ہماری مرضی پر منحصر ہوگا۔ میری سب سے آخر میں جو بات ہوئی وہ ان کے پی اے نسیم قریشی سے ہوئی۔ میں سن چکا تھا وہ اس سے بڑی بے تکلفی سے بات چیت کر رہا تھا۔ میں نے یوں ہی ذرا معلومات کے لیے پوچھا، کیا منسٹر صاحب کا پی اے بھی سفر میں ان کے ساتھ چلتا ہے؟ صرف پی اے ہی نہیں، ان کے اسٹاف کے کئی بنیادی اور خاص لوگ تقریباً ہر سفر میں ان کے ساتھ جاتے ہیں، نذیر خان نے بتایا۔ اکرام بیگ بھی؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ ان کا سیکیورٹی چیف ہے، وہ بھی ضرور جاتا ہے، نذیر خان نے جواب دیا۔ ویسے تو منسٹر صاحب اندرون ملک یا بیرون ملک جہاں بھی جائیں گے، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اور پروٹوکول کے مطابق وہیں کی کسی نہ کسی ایجنسی کی ہوگی، لیکن اس ایجنسی کے آدمی کافی حد تک اکرام بیگ ہی کی مانتے ہیں، اسی کے کام کریں گے۔ حتیٰ کہ غیر ممالک میں بھی سیکیورٹی کے انتظامات ان کے اپنے ہوں گے، لیکن اکرام بیگ چاہے تو کسی چیز پر اعتراض کر سکتا ہے، مناسب جواز پیش کر کے وہ کسی بھی انتظام کو یا کسی بھی فرد کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ کے بارے میں وہ سیکیورٹی کے انتظامات کے بارے میں رائے دے، کوئی ان سے مطمئن نہیں ہے تو منسٹر صاحب وہاں نہیں جائیں گے۔ بہت پرانا آدمی ہے منسٹر صاحب کے، قاعدے قوانین کے قطع نظر بھی اس پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔
پھر ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ ارے نہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اگر جانتا ہوتا تو آپ کو کیوں زحمت دیتا؟ میں نے کراچی میں اپنی کمپنی کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر شفیع شاہ کی زبانی اس کا نام سنا تھا۔ آپ کے ہوٹل میں تقریب سے پہلے کلیئرنس وہی دے گا۔ اچھا آدمی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا آفیسر ہے، CIA سے آیا ہے۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی، امریکہ والی CIA نہیں، اپنی CIA۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا، چلیں؟ ہاں، وہ اڑتے ہوئے بولا، وقت تو ابھی کافی ہے لیکن ہم ذرا آرام سے چلیں گے۔ حفیظ صاحب جیسے لوگوں سے ملنے کے جاتے وقت ویسے بھی 5-10 منٹ کی گنجائش رکھ کر نکلنا چاہیے۔ وقت کے بڑے پابند ہیں، زندگی کا بڑا حصہ دوسرے ملکوں میں ہی گزارا ہے نا۔ میں اپنی گاڑی میں نذیر خان کو ساتھ لے کر گورنر ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ تمام ترسس رفتاری کے باوجود ہم چند منٹ پہلے ہی پہنچ گئے۔ پہلے تو گیٹ سے داخل ہوتے ہی ہماری زبردست تلاشی ہوئی۔ گاڑی کو بھی انجن کی نوک سے لے کر پچھلے فیڈرز تک اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھا گیا۔ عین ممکن تھا کہ تلاشی لینے والے ہماری گاڑی کے نیچے بھی گھس جاتے۔ سامنے سے ایک باوردی پولیس آفیسر مسکراتا ہوا آ گیا۔ وہ نذیر خان کو جانتا تھا۔ دونوں گلے ملے، گرم جوشی سے ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کی اور مجھ سے بھی تعارف ہوا۔ اس دوران تلاشی لینے والوں نے گاڑی کے نیچے گھسنے کا ارادہ شاید ملتوی کر دیا اور ہمیں گاڑی اس حصے میں پارک کرنے کی ہدایت کی جو مہمانوں کی گاڑیوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس دوران داخلی ٹیلی فون وغیرہ یا مجھے تصدیق کر لی گئی تھی کہ ہم بلائے گئے مہمان ہیں یا بن بلائے نہیں۔ پولیس آفیسر اور نذیر خان ایک دوسرے کو مختصراً اپنے تازہ ترین حالات سے آگاہ کر چکے تو ہم آگے بڑھے اور کسی پلے گراؤنڈ سے زیادہ طویل و عریض، خوبصورت اور پربہار سبززار کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک استقبالیہ ہال میں پہنچے۔ یہاں خاصا ہجوم سا تھا، بہت سے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ایک میز پر موجود شخص کو نذیر خان نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تھا۔ اس نے اندر سے کسی سے فون پر بات کی۔ اونچے ترے اور کلا والا ایک قد آور جوان جو ملیشیا کے یونیفارم میں تھما ہمیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گیا جہاں ایک بار پھر نئے سرے سے ہماری تلاشی ہوئی، حتیٰ کہ دھات کا سراغ دینے والے میٹل ڈیٹیکٹر تک سے ہمیں سر تا پاؤں تک چیک کیا گیا، جس نے میری جیب میں گاڑی کی چابیوں تک کی موجودگی پر ہپ ہپ کر کے شور مچایا اور مجھے وہ بھی نکال کر سیکیورٹی والوں کو دکھانا پڑے۔ مجھے اس حد تک تو نہیں، البتہ کسی نہ کسی حد تک اس تلاشی وغیرہ کے چکر کا پہلے ہی اندیشہ تھا، اس لیے میں ہر وقت اپنے ساتھ موجود رہنے والا مشین پسٹل، ٹانگ سے باندھا رہنے والا پتلا سا زہریلا خنجر اور ایک دوسری چھوٹی موٹی چیزیں احتیاطاً گھر ہی چھوڑ کر آیا تھا۔ میرا اور میرے آدمیوں کا بیشتر آج اسلحہ لائسنس یافتہ تھا، لیکن پھر بھی میرے پاس سے جو کچھ نکلتا اسے دیکھ کر تلاشی لینے والوں کو یقیناً تعجب ہوتا کہ شہر کے ایک بڑے اور معزز بزنس مین کو آخر خود اس قسم کی چیزیں اٹھائے پھرنے کی کیا ضرورت رہتی تھی۔ زیادہ ہی ضروری تھا تو میں اپنے لیے گارڈز وغیرہ رکھ سکتا ہوں۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں کے سامنے میں اپنے معاملات کی وضاحت تو نہیں کر سکتا۔ اسی تنگ سے کمرے سے ہمیں راہداری کے ذریعے ایک گارڈ کی رہنمائی میں ایک طویل و عریض، صاف ستھرے اور آراستہ و پیراستہ کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اس کی آرائش ایک شاندار ڈرائنگ روم کے طرز کی تھی۔ سیاہ شیروانی اور سفید شلوار میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص اس کمرے میں ہمارا استقبال کیا۔ وہ بھی نذیر خان سے بہت گرم جوشی سے ملا۔ نذیر خان نے اس سے میرا تعارف کرایا۔ وہ منسٹر صاحب کا PA نسیم قریشی تھا۔ اس نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا کہ ہم کس سلسلے میں آئے ہیں، بس ہمیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، خوش خلقی سے بولا، آپ کو صرف 3-4 منٹ انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے گی، منسٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ہم بیٹھ گئے۔ مجھے منسٹر صاحب سے وقت کی پابندی کی اتنی امید نہیں تھی، لیکن نذیر خان اور نسیم قریشی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور دھیمی سی آواز میں السلام علیکم کہتے ہوئے منسٹر صاحب اندر آ گئے۔ منسٹر صاحب نے پہلے نذیر خان کا مصنوعی اور دوستانہ پوچھ ہاتھ تھام کر خاصی گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سیاہ نائلون کے دستانے میں چھپے ہوئے پلاسٹک کے اس ہاتھ میں خلوص کی حرارت محسوس کر رہے ہوں۔ خلوص کی حرارت اگر نذیر خان کے بے جان مصنوعی ہاتھ میں نہیں تھی تو اس کی آنکھوں میں ضرور تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں تو خلوص کا ایک سمندر موجود تھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ منسٹر صاحب کے سامنے شکر گزاری کے اظہار کے لیے کیا کرے۔ آخرکار اس نے حفیظ صاحب سے میرا تعارف کرایا۔ میرے کاروباری حیثیت اور پوزیشن وغیرہ بتانے کے بعد وہ بولا، سر یہ میرے بڑے پرانے دوست اور مہربان ہیں، ان سے کاروباری تعلق بھی ہے۔ حالانکہ نذیر خان سے یہ میری پہلی ملاقات تھی، مگر اس نے مجھے پرانا دوست اور مہربان قرار دے دیا تھا۔ یہ اس کی مہربانی تھی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ صرف بڑے کاروباری آدمی ہی نہیں، اپنے وطن کے زبردست خیر خواہ اور آپ جیسی شخصیتوں کے بڑے ہی قدردان ہیں، جنہوں نے ملک کے لیے بہت سی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس لیے یہ آپ کے بارے میں ایک بری خبر سنتے ہی میرے توسط سے فوراً آپ کے پاس چلے آئے ہیں۔ اگر آپ ان کی بات توجہ سے سن سکیں اور مان سکیں تو بڑی نوازش براہ کرم ہوگا۔ نذیر خان کو ساتھ لانا اچھا ہی رہا تھا۔ میں شاید ایسے لجاجت بھرے اور ڈپلومیٹک انداز میں گفتگو نہ کر پاتا۔ منسٹر صاحب ایک ٹک میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی تصویریں بارہا دیکھی تھیں، ایک بار TV پر بھی دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی تصویروں کی نسبت بہتر شخصیت کے مالک تھے۔ وہ سادہ مگر نفیس سی شلوار قمیض اور واسکٹ میں تھے، ہونٹوں میں سگار دبا ہوا تھا۔ وہ یقیناً 60 کی عمر کو پہنچ رہے ہوں گے، مگر صحت نہایت شاندار تھی۔
سرخ و سفید رنگت، چہرہ شکنوں سے بے نیاز، کمر سیدھی، کندھے چوڑے اور آنکھیں بے پناہ چمکیلی تھیں۔ چہرے پر ہلکی سی نخوت بھی تھی۔ ان کے قد و غال سے جاگیردارانہ سا جلال جھلکتا تھا۔ حالانکہ میری معلومات کے مطابق ان کا خاندانی پس منظر جاگیردارانہ نہیں تھا۔ ان کے ہونٹوں پر نہایت ہی مدھم اور نپی تلی سی مسکراہٹ تھی، بلکہ میری طرف دیکھتے ہوئے تو مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی تھی۔ مجھے ان کے چہرے مہرے سے قدرے سرد مہری کا احساس ہوا، شاید وہ اجنبیوں سے اس طرح ملتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا اور پوچھا کہ ہم کیا پئیں گے، لیکن ایک تو میں اور نذیر خان گھر سے ہی ناشتہ کے نام پر بہت کچھ ٹھونس کر گھر سے نکلے تھے، دوسرے ہمیں معلوم تھا کہ منسٹر صاحب کی دعوت صرف رسمی تھی۔ ان کا وقت اتنا قیمتی تھا کہ اس قسم کی رسمیات کا تکلفات میں ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ان کے ساتھ تو اگر کسی کو واقعی چائے پینا ہوتی یا کھانا کھانا ہوتا تو اسے پہلے سے باقاعدہ شیڈول میں رکھنا پڑتا تھا، چنانچہ ہم نے نہایت مؤدبانہ انداز میں انکار کر دیا۔ نذیر خان کے کہنے پر میں نے اپنی رام کہانی شروع کی۔ ریڈ ڈاٹ اور ہنی کی جگہ مجھے اس کہانی میں کچھ نامعلوم خطرناک لوگ اور معتبر ذرائع وغیرہ جیسے الفاظ شامل کرنا پڑے۔ فی الحال کسی سرکاری شخصیت کے سامنے ان دونوں کا ذکر کرنا میری نظر میں خلاف مصلحت تھا۔ اس دوران منسٹر صاحب ایک ٹک میری طرف دیکھتے رہے۔ وہ آنکھ بہت کم جھپکتے تھے۔ اس انداز اور اپنی آنکھوں کی مغناطیسی چمک کی بدولت وہ شاید کمزور اعصاب کے لوگوں کو نروس کر دیتے ہوں۔ ان کی لائن ڈپلومیٹک تھی، انہیں دن رات جھوٹ سے واسطہ پڑتا تھا۔ اخبارات میں بیانات جاری کرنے کے لیے انہیں خواہ دوسرے کے دل کی بات کہنی پڑتی ہو، خواہ سچ پر کتنے ہی جھوٹ کا معلمہ چڑھانا پڑتا ہو، لیکن پس پردہ شاید وہ اپنی نظروں کے ذریعے سچ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے میری پوری بات سنی۔ اس دوران ایک بھی سوال نہیں کیا۔ وقفے سے سگار کی کش لیتے رہے۔ میں تمباکو نوش نہیں تھا، لیکن خوشبو پہچانتا تھا۔ وہ ہوانا کا سگار پی رہے تھے۔ وہ اپنے تاثرات پوری طرح چھپائے رکھنے پر قادر تھے۔ اپنے قتل کی سازش کا سن کر انہوں نے پلک تک نہیں جھپکی تھی۔ ان کی آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر رہے ہیں یا مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولے، مسٹر چودھری، آپ کی بات پر کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جن نامعلوم خطرناک لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ کون ہے؟ دوسرے آپ کو خط لکھ کر اطلاع دینے والا کون ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خبر کا ذریعہ خود کتنا قابل اعتبار ہے۔ سر، میں نے نامعلوم خطرناک لوگوں کا صیغہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ خبر کے ذریعے کے بارے میں بھی صرف آپ کو اپنی ذاتی ضمانت ہی دے سکتا ہوں کہ وہ ایک قابل اعتبار شخصیت ہے، اور جہاں بیٹھ کر اس نے یہ اطلاع بھجوائی ہے وہاں سے آنے والی خبر غلط نہیں ہو سکتی۔ میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیل آپ کو اس لیے بھی نہیں بتا سکتا کہ اس صورت میں مجھے خود اپنی جان کا خطرہ ہے۔ میں نے ملامت سے کہا۔ وہ کیوں؟ انہوں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ سر، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ کے توسط سے ان لوگوں کے بارے میں کسی سرکاری ایجنسی کا حرکت میں آ جانا میرے لیے ان لوگوں کا غیظ و غضب کا باعث بن سکتا ہے۔ ابھی تک میرے بارے میں ان کا رویہ خوفناک نہیں رہا۔ شاید وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کسی مرحلے پر کبھی مجھے استعمال کریں گے، لیکن اب اگر ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ میں ان کے بارے میں کوئی کہانی لے کر آپ کے پاس آیا تھا اور اس کے بعد سرکاری ایجنسی حرکت میں آ گئی تھی، تو اس کا نتیجہ خوفناک رد عمل کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ مسٹر چودھری، آپ کی آمد کا مقصد کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ میری حفاظت کے سلسلے میں اور مجھے اس سازش سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ خود ہی اتنا ڈرتے ہیں تو آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں ڈرتا نہیں ہوں سر، میں نے بدستور ملامت سے کہا، بلکہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مجھے سیکیورٹی کے سارے نظام اور ایجنسیوں کے طریقہ کار پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ نظام آپ جیسی سرکاری شخصیتوں اور کچھ مخصوص خطوط پر کام کرنے والوں کو تو سوٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک عام شہری کو مجھ جیسے شخص کو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ بعض معاملات بہت ہی باریک بینی اور بہت ہی نفاست و نزاکت اور بہت سی نرمی سے ہینڈل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بھی روایتی طریقہ پکڑ دھکڑ کر یا جلد بازی سے بہت بے گناہ انسانوں کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے فی الحال میں ان معاملات میں سرکاری مداخلت نہیں چاہتا۔ البتہ جہاں میں سمجھوں گا کہ معاملہ میرے وسائل اور اختیارات سے باہر ہو گیا ہے، جب میں محسوس کروں گا کہ اسے سرکاری وسائل سے ہی ہینڈل کرنا زیادہ بہتر رہے گا، تو میں ضرور آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ بہت خوب، مسٹر صاحب نے کہا، مگر اس لہجے میں تحسین والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ سگار کا گہرا کش لیتے ہوئے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھی ابھی تک ان سے نظر نہیں چرائی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کی مثال کسی بھری پوری عمارت میں نصب کیے گئے ایسے بم کی سی ہے جس کی ساخت کے بارے میں بم ڈسپوزیبل اسکواڈ بھی کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے کوئی ذرا سی بھی غلط حرکت عمارت کو اور لوگوں کو بچانے کی بجائے ان کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بم کو ناکارہ بنانے سے پہلے بم کی ساخت کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے، اور آپ کے خیال میں سرکاری ایجنسیاں یہ کام نہیں کر سکتی؟ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ان کے بارے میں حسن ظن میں مبتلا رہنا بہتر نہیں سمجھتا، میں نے ڈپلومیٹک انداز میں جواب دیا۔ شاید اس لیے کہ ایک عام آدمی کو سرکاری ایجنسیوں کی طاقت، پھیلاؤ اور رسائی کا اندازہ نہیں ہوتا، خواہ وہ شخص بہت بڑا بزنس مین یا بہت ہی باخبر آدمی کیوں نہ ہو۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی سرد مہری در آئی۔ مسٹر چودھری، آپ کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ ہمارے ملک میں کتنے قسم کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ سر، ہو سکتا ہے اس معاملے میں میری معلومات ناقص ہو،
میں ایک عام آدمی ہوں، اور عام آدمی کسی چیز کو ناپنے کے فارمولے بھی عام سے ہی ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک عام آدمی شربت تیار کرنے کے لیے پانی میں میٹھا ڈالتا ہے تو اسے چکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ شکر درست مقدار میں ڈالی جا چکی ہے یا نہیں۔ عام آدمی کو اس سے غرض نہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، ان میں کتنی تعداد میں لوگ ملازم ہیں، ان کے کتنے دفاتر اور کتنی شان و شوکت ہے۔ وہ تو آخر میں صرف نتیجہ دیکھتا ہے کہ ان ایجنسیوں کی بدولت اس کے ملک میں کتنی سازشیں ناکام ہوئیں، کتنے خطرناک مجرموں کا سراغ لگا، کتنی تعداد میں ممکنہ اور متوقع حادثات کو روکا گیا، تخریب کاری کے کتنے منصوبوں کو ناکام بنایا گیا۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس زمن میں عام آدمی کا تجربہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ میں صاحب گوئی سے کام لینے پر تل گیا۔ میں نذیر خان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ مضطرب ہو چکا تھا۔ اسے منسٹر صاحب سے اپنی قریبی تعلقات کا مان تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ان کے سامنے صاف گوئی یا تلخ نوائی کا متحمل وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میری منسٹروں سے زیادہ میل ملاقات نہیں تھی، زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑی تھی، اور میں میل ملاقات بلا ضرورت رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن میں نے ان کے پاس جانے والے لوگوں کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ صرف اپنا کام نکالنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، ان کی خوشامد کرتے تھے، انہیں مس گائیڈ کرتے تھے، ان کے کارناموں پر داد و تحسین کے لیے ڈونگرے برساتے تھے جو انہوں نے انجام نہیں دیے ہوتے تھے۔ منسٹر خواہ کسی بھی شعبے کا ہوتا، خواہ لوگوں کو اس سے کوئی قابل ذکر کام پڑتا یا نہ پڑتا، لیکن وہ صرف واہ واہ سننے کا عادی ہوتا ہے۔ انہیں ایسا بنانے میں ہمارے نظام کا بھی قصور تھا، بقاؤ سیاست کا بھی قصور تھا، اور نہ جانے کس کس کا قصور تھا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ اس میں لوگوں کا بھی قصور تھا۔ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے قومی مفادات کو نظر انداز کر دیا۔ ہر کسی نے خوشامد کرنے اور اپنا الو سیدھا کرنے میں دوسرے کو مات دینے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ منسٹر صاحب کے چہرے پر صرف سرد مہری تھی، ناگواری یا کسی قسم کی ہلچل نہیں تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارے ملک میں نہ جانے کیسی کیسی قوتیں سرگرم عمل رہتی ہیں، زیر زمین نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنتے رہتے ہیں، سیاست و سماجی و بہبود و سفارتی مشن، غیر ملکی فلاحی ادارے، ان سب چیزوں کی آڑ میں نہ جانے کون کون سی قوتیں کیا کچھ کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں صرف اس وقت پتہ چلتا ہے جب کوئی بہت بڑا سانحہ رونما ہو جاتا ہے، یا کوئی برائی سیلاب بن چکی ہوتی ہے، ہمارے قابو سے باہر نکل چکی ہوتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس دوران ہماری ایجنسیاں کیا کرتی رہتی ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سخت الفاظ استعمال نہ کروں۔ میری یہ ان سے پہلی ملاقات تھی، ویسے بھی ان کا محکمہ ایسا تھا کہ ان پر زیادہ دل کا غبار نہیں نکالا جا سکتا تھا۔ آج میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں تو اس وقت کے حالات پر بہت رنجیدہ خاطر رہتا تھا، جذباتی ہو جاتا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری گناہگار آنکھوں کو یہاں کیا کیا سانحے، کیا کیا المیہ، کیا کیا سازشیں، کیا کیا شیطانی تماشے دیکھنا پڑیں گے۔ منسٹر صاحب نے گہری سانس لی اور تحمل سے بولے، یہ بڑی لمبی بحث ہے مسٹر چودھری۔ ایجنسیوں کے اپنے طور طریقے ہیں اور عام آدمی کا سوچنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہمیں ایک دوسرے کے نقطہ نظر اور حالات سے آگاہ ہونے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑوں گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ منفی اور سازشی قوتیں ہر دور میں ہر ملک میں سرگرم عمل رہتی ہیں۔ کسی بھی ملک کے خواہ کتنے بھی وسائل ہوں، وہ اپنے آپ کو ہر سازش، ہر برائی سے بالکل پاک صاف نہیں کر سکتا۔ ایجنسیاں اپنی سی کوشش کرتی ہیں، عام لوگوں کو ان کا علم نہیں ہونے پاتا۔ ہمارے ملک کی کسی بھی چیز کا ترقی یافتہ ملکوں سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہی معاملہ ایجنسیوں کا بھی ہے۔ ہماری ایجنسیوں کی کارکردگی دوسرے ملکوں کی ایجنسیوں جیسی تو نہیں ہو سکتی، اور مجھے اعتراف ہے کہ ہمارے ہاں کام چوری اور کرپشن بھی زیادہ ہے، لیکن ایجنسیاں بہرحال ہاتھ پر ہاتھ دھرنے نہیں بیٹھتی رہتی۔ اگر وہ بالکل ہی کچھ نہ کرتی تو یہاں غدر مچ جائے۔ میں خاموش رہا۔ یہ واقعی بہت لمبی بحث تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولے، بہرحال یہ ویسے بھی ذرا الگ موضوع ہے۔ ہمارا اصل موضوع وہ کہانی ہے جو آپ میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک جاسوسی کہانی ہے، اسپائی سٹوری معلوم ہوتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اب ہمارا اونچا طبقہ بھی اس قسم کی کہانیوں پر یقین رکھنے لگا ہے۔ یہ باتیں ناولوں، کہانیوں اور فلموں وغیرہ میں تو اچھی لگتی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی کن پٹیوں کے پاس ہلکی سی تپش کا احساس ہوا۔ شاید منسٹر صاحب مجھے بیوقوف سمجھ رہے تھے جو میں اس قسم کی ایک کہانی لے کر ان کے پاس چلا آیا تھا۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں، ان کے قتل کی وجہ سے میرے بزنس یا ہوٹل پر جو اثر پڑتا وہ بھگت لیتا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے اپنی کھوپڑی ٹھنڈی رکھنی چاہیے۔ ہمارے ملک کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب کوئی ذرا بھی اونچے سنگھاسن پر بیٹھتا تھا تو وہ گویا ایک خول میں بند ہو جاتا تھا۔ ارد گرد کا منظر اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا تھا اور وہ حقائق کی دنیا سے کٹ جاتا تھا۔ اس کے خیال میں حقائق صرف وہ ہوتے ہیں جو اسے اس کے مخصوص ذرائع سے بتائے جاتے تھے، یا جو کچھ وہ خود محسوس کرتا تھا۔ دوسرے جو کچھ محسوس کرتے تھے یا اسے بتانے کی کوشش کرتے تھے وہ اس کی نظر میں حقائق نہیں رہتے تھے۔ منسٹر صاحب بات جاری رکھتے ہوئے بولے، حقیقی زندگی میں اس قسم کی بڑی سازشیں کرنے والوں کے لیے کسی کو مروانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ گھما پھرا کر کوئی پرپیچ اور لمبا راستہ اختیار کرے۔ وہ بس سیدھے سادے طریقے سے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور آدمی کو مروا دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مناسب موقع کسی نہ کسی قاتل کو مل ہی جاتا ہے، بس وہ سامنے آتا ہے اور ٹھا سے گولی مار دیتا ہے۔ زیادہ صحیح موقع نہ ملا یا زیادہ پر تشدد اور ہنگامہ پرور انداز میں کسی کو مارنا ہوا تو کسی مقام پر کسی گاڑی میں یا کسی عمارت میں بم رکھوا دیا۔
تفتیشی ایجنسیاں بعد میں ٹکریں مارتی رہتی ہیں، کبھی وہ سازشیں کرنے والے اصل لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی، اور کبھی سب کچھ سمجھ جانے کے باوجود ذمہ داروں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ بڑے بڑے ملکوں کے صدر اور وزرائے اعظم کو اس انداز میں قتل کیا گیا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ میں نے حتی الامکان ملامت سے کہا، سر میں جس سازش کی بات کر رہا ہوں ہم اس کی تمام تفصیلات سے واقف نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں صرف آپ کو قتل کرنا ہی اصل مقصد نہ ہو، شاید یہ کوئی ایک سے زیادہ مقاصد رکھنے والی سازش ہو۔ اس نقطۂ نظر سے تو یہ بات اور بھی زیادہ بعید از قیاس نظر آتی ہے۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ میرے قتل سے زیادہ مقاصد تو کیا کوئی ایک مقصد بھی پورا نہیں ہو سکتا؟ اگر کوئی ملک میری پالیسیوں کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ میرے مرنے سے ہمارے ملک کی پالیسیاں بدل نہیں جائیں گی۔ پالیسیاں کسی ملک کی حکومت اجتماعی طور پر بناتی ہے، وزیر خارجہ کا کام صرف انہیں آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ میں نہیں تو میری جگہ کوئی اور دوسرا آدمی ان پالیسیوں پر عمل درآمد کرا سکتا۔ بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولے، کوئی اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ فی الحال آپ کی کہانی سے صرف ایک ہی مقصد نظر آتا ہے، آپ کے ہوٹل، آپ کے کاروبار اور ساکھ کو نقصان پہنچانا، اور آپ کے لیے پریشانیاں اور الجھنیں پیدا کرنا۔ جن نامعلوم اور خطرناک لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی اتنے نامعلوم اور اتنے ہی خطرناک ہوں تو ان کے پاس دوسرے ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں جو زیادہ آسان ہوں گے۔ وہ ہوٹل کو بم سے بھی اڑا سکتے ہیں، آپ کو دوسرے کسی چکر میں بھی پھنسا سکتے ہیں۔ مجھے خاص طور پر آپ کے ہوٹل میں قتل کرانا کسی کے لیے بھی کوئی زیادہ قاعدہ مند کام نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف ایک سنسنی خیز خبر تو بن سکتی ہے، اور اس سے تھوڑی دیر کے لیے سرکاری اور قومی سطح پر خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ماحول کے بوجھل پن کو قدرے کم کرنے کی غرض سے مسکراتے ہوئے کہا، سر اگر آپ کا وجود یا عدم وجود برابری کا ہے تو پھر آپ کی سیکیورٹی کا اتنا زبردست اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے، اور نذیر خان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، کہ صدر اور وزیر اعظم کے بعد سب سے زیادہ سیکیورٹی آپ ہی کی ہوتی ہے۔ یہ صرف وقار کی خاطر ہوتی ہے۔ وہ بلا تعامل بولے، وزیر خارجہ کسی ملک کی ناک ہوتا ہے، کوشش یہی کی جاتی ہے کہ یہ ناک کٹنے نہ پائے۔ وہ پورے ملک کا دفتر، معافی و مطالب اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتا ہے، اس کی خصوصی دیکھ بھال تو ہونی ہی چاہیے نا۔ اب ان کے چہرے پر پہلے جیسی سرد مہری نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں میری بات کو کچھ اہمیت تو دے رہے تھے، لیکن بحث و تہمیز کے ذریعے اس مسئلے کو محض اچھی طرح چھان پھٹک لینے کی غرض سے میرے خیال کی ترویج کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ قدرے ملامت سے بولے، بڑے ملک، بڑی طاقتیں یا ان کے اشاروں پر کام کرنے والے بہت بڑے طاقتور گروہ اور مافیا ٹائپ کی طاقتیں اگر کسی ملک کو سبق دینا چاہتی ہیں یا اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے وزیر خارجہ کو قتل نہیں کرایا جاتا، سربراہ مملکت کو قتل کرا دیا جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یا پھر لمبی منصوبہ بندی کے ذریعے اس ملک کو سیاسی اور معاشی غلام بنایا جاتا ہے، امداد، ٹیکنالوجی اور اس قسم کے دوسرے چکروں کے ذریعے اسے اپنا محتاج اپنا دست نگر بنا کر ہمیشہ کے لیے ایسی زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے کہ وہ کبھی نکلنے نہ پائیں۔ سر آپ کی سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، آپ ان معاملات کا مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں، لیکن مجھے جو خط موصول ہوا ہے اس میں ایک مقصد کی تو خاص واضح طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ میں نے یاد دلایا، کراچی سے آپ سیدھے مشرق وسطی کا روانہ ہو رہے ہیں۔ مجھے موصول ہونے والے خط کے مطابق مشرق وسطی کے ایک ملک کو دوسرا ویتنام بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کو آرڈینیٹرز انٹرنیشنل کا بھی اس سلسلے میں نام آیا ہے۔ حفیظ صاحب کا سگار تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے خوبصورت سگار باکس میں سے ہوانا کا ایک اور سگار نکال کر تلائی لائٹر سے سلگایا۔ میں نے چین اسموکرز تو بہت سے دیکھے، لیکن عام طور پر وہ سگریٹ پینے والے ہوتے تھے۔ سگار کا چین اسموکر میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سر بے شک میں ایک بزنس مین ہوں، لیکن ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طاقت اور وسعت کے بارے میں آپ یقیناً مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ مثلاً جنرل موٹر جتنی بڑی کمپنی ہے، اس کے مقابلے میں اگر پاکستان، سوئٹزرلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے تمام مالی وسائل یکجا کر دیے جائیں تب بھی وہ اس کے برابر نہیں آ سکتے، جبکہ ان میں سے سوئٹزرلینڈ وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر کے بڑے لوگوں، سربراہان مملکت، ٹیکس چوروں اور بڑے اسمگلروں کی جائز و ناجائز ہر طرح کی کمائی جمع ہے۔ اس کے باوجود یہ کئی ملک مل کر بھی مالی اعتبار سے جنرل موٹرز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ڈچ شیل ایسی کمپنی ہے جو ایران، وینزویلا اور ترکی کے مجموعی وسائل سے زیادہ اثاثے رکھتی ہے۔ گڈ ایئر ٹائر نامی کمپنی سعودی عرب سے زیادہ دولت مند ہے۔ اسی طرح کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل اس قسم کی جناتی کمپنیوں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ منسٹر صاحب کے چہرے پر اب سرد مہری کی جگہ خفیف سی مسکراہٹ نظر آنے لگی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اندر سے ان کا موڈ کافی خوشگوار تھا، کیونکہ وہ اپنے تاثرات چھپائے رکھنے اور اپنی شخصیت کے سامنے ایک غیر مرئی سا پردہ تانے رکھنے کی عاری نہیں تھے۔ اس پردے میں سے اگر ذرا سی مسکراہٹ چھن کر باہر آ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اندر مطلع کافی صاف تھا۔ آپ اچھے بزنس مین ہیں مسٹر چودھری، وہ بولے، آپ کی معلومات معقول ہے۔ شکریہ سر، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، سرمایہ جہاں اپنے ساتھ خوشحالی لاتا ہے،
بے شمار مسائل حل کرتا ہے، وہاں حد سے زیادہ سرمایہ اپنے ساتھ بے شمار مسائل بھی لاتا ہے، اور اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ طلب کے اس کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ بعض جناتی قسم کی کمپنیاں دنیا کی سیاست پر اثر انداز ہو رہی ہیں، مختلف مقامات پر اسلحے کی ضرورت پیدا کرتی ہیں، پھر اس کی سپلائی کا بندوبست بھی کرتی ہیں۔ ان کے ایجنٹ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو خود کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں۔ میں اپنے ملکی رازوں میں دخل نہیں رکھتا اور نہ ہی اس موضوع پر آپ کو کریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے جس حد تک اشارہ ملا ہے اس حد تک بات ضرور کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ایک انتہائی اہم مشن پر مشرق وسطیٰ کا جا رہے ہیں۔ آپ ایک ایسا منصوبہ لے کر جا رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کو دوسرا ویتنام بننے سے بچا سکتا ہے۔ اس طرح تو اسلحے کی کھپت کا ایک بڑا میدان تیار ہونے سے رہ جائے گا، اور آپ کو معلوم ہی ہے اسلحے کی تجارت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ منافع بخش صنعت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ مشن کسی طاقت کو اور اس کی وجہ سے کوئی کوآرڈینیٹرز انٹرنیشنل کو بالکل پسند نہ ہو، یہ بات میں انہیں شروع میں ہی بتا چکا، لیکن اس وقت وہ اکھڑے سے تھے اور اب بات ذرا تفصیل سے ہو رہی تھی۔ اب وہ ذرا پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سر یہ درست ہے کہ ایک وزیر خارجہ راہ سے ہٹ جائے تو ملک کی پالیسیاں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ پالیسیاں حکومتوں کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات تو حکومتوں کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آپ جیسی شخصیت کے منظر عام سے ہٹنے سے ایک خلا تو پیدا ہو جائے گا جو فوری طور پر پر نہیں کیا جا سکے گا۔ ممکن ہے یہ منصوبہ جو آپ لے کر جا رہے ہیں صرف آپ کے لیے اپنی ہی ذہن کی تخلیق ہو، اسے زیادہ تر آپ نے صرف اپنی ہی کاوشوں سے مکمل کیا ہو، اس لیے اس کی باریکیوں کو بھی صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی سازش کا نشانہ بن جاتے ہیں تو کم از کم وقتی طور پر تو منصوبہ ملتوی ہو جائے گا نا، بلکہ شاید پھر کبھی اس پر عمل درآمد ہی نہ ہو سکے۔ دونوں صورتوں میں ان کا نامعلوم طاقتوں کو مشرق وسطیٰ میں اپنا کھیل شروع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ جنگ کا عفریت ایک بار بوتل سے باہر آ جائے گا تو پھر اسے قابو میں کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔ وہ بدستور خاموش تھے، بس سگار کے ہلکے ہلکے کش لیے جا رہے تھے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سب کو معلوم ہے کہ بڑی طاقتوں نے تمام چھوٹے اور ترقی پذیر ملکوں کو جاگیر کی طرح آپس میں تقسیم کر رکھا ہے، اور اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ بعض ملک تو علل اعلان ان کی کالونیاں بننے ہوئے اور بعض بظاہر بڑے شیر بنے رہتے ہیں، لیکن در پردہ وہ بھی ان کے سامنے کھلیاتے رہتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر ہر خطے، ہر قوم کو 2 بلاکوں میں بانٹ لیا ہے تاکہ دنیا ہمیشہ میں دست و گربان رہے۔ صرف وہ چند ممالک آپس میں کبھی نہ الجھیں، ایک دوسرے کو کچھ نہ کہیں، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ذرا ایک دوسرے پر آنکھیں نکالتے رہیں، ایک دوسرے کو گدر بھپکیاں دیتے رہیں، لیکن در حقیقت یہ صرف دوسروں کی سرزمین کو میدان کا راز بنانے رکھیں اور دوسری قوموں کے افراد ان کی چھیڑی ہوئی جنگوں کا ایندھن بنتے رہیں۔ اس صورتحال کو اب پرائمری اسکولوں کے بچے بھی سمجھتے ہیں، لیکن تمام چھوٹے ملکوں کے بڑے بڑے مدبر میں مل کر تباہی و بدحالی کے اس گڑھے سے نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں کرتے۔ مجبوریوں کی زنجیریں بہت مضبوط ہیں مسٹر چودھری، حفیظ صاحب ٹھہرے لہجے میں بولے۔ چوہے ادھر ادھر بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مگر چوہے دان بڑے خوبصورتی سے تیار کیے گئے ہیں۔ پھر چوہوں کی اپنی نا اتفاقیاں بھی ہیں، لیڈرشپ کے جھگڑے بھی ہیں، کرپشن بھی ہے، دولت کے لیے بک جانے والے بھی ہیں، اور ہر کام کو کر گزرنے والے بھی بے ضمیر چوہے بھی ہیں جو اپنی ہی قوم کے اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہتے ہیں۔ اچھائی کی قوتیں خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہوں، وہ برائی کی ان تمام قوتوں کو یکدم صاف کر کے اس دنیا کو صاف ستھری پرسکون اور آئیڈل کبھی نہیں بنا سکتی۔ بری قوتیں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اچھی قوتیں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، دنیا کا نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ مجھے آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہے، میں نے کہا۔ میں ابھی اچھائی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ میرے لیے میرا کاروبار یہ ساکھ بھی اتنی اہم نہیں ہے جتنا میری نظر میں آپ کا مشن اہم ہے۔ میں اس مشن کی جزیات اور تفصیلات سے واقف نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے اور ہمارے برادر ملکوں کے مفاد میں ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ ہمارے ہمدرد نظر آنے والے کسی ملک نے ہی کوآرڈینیٹر انٹرنیشنل کو تھپکی دی ہو، گرین سگنل دیا ہو کہ حفیظ صاحب کو اس مشن سے روک دیا جائے، کیونکہ آپ کا مشن کامیاب ہونے کی صورت میں اسلحے کی تجارت کے بہت سے پول کھلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک ہی ملک بعض اوقات 2 مختلف متحارب گروپوں کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں جگہ اس نے مختلف نقابیں پہن رکھی ہوتی ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنی ہی ان کی نقابیں ہیں۔ کسی حد تک آپ کے تجزیہ درست ہیں مسٹر چودھری، منسٹر صاحب پہلو بدل کر بولے۔ ان میں شک نہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنی کو خوفناک سرگرمیاں اپنے اصل کاروبار سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اسلحے کی تجارت میں بعض کمپنیوں کے کردار بھی مجھے علم ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کمپنیاں بہت سے ملکوں میں کرپٹ اور ضمیر فروش سیاستدان تیار کرتی ہے، انہیں پالتی ہے، مقبول ہونے کے لیے انہیں حکمت عملیاں تیار کر کے دیتی ہے، انہیں الیکشن لڑواتی ہے، ان کے لیے ہر طرح کی سرمایہ کاری کرتی ہے، اور بعد میں یہ سب کچھ ان کی قوموں اور ان ملکوں سے معاش سود وصول کرتی ہے۔ منسٹر صاحب اب کچھ کھلنے پر آمادہ نظر آ رہے تھے، تاہم اب بھی وہ بہت ٹھہر کر ایک ایک لفظ کو تولتے ہوئے بڑے محتاط اور مخصوص ڈپلومیٹک انداز میں بول رہے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا، جس قسم کے مشن پر میں جا رہا ہوں، مجھے اسے روکنے کے لیے کوآرڈینیٹرز انٹرنیشنل یا اس کی پشت پناہی کرنے والے ملکوں کے سامنے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔
ہم پر سیاسی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارے اور ہمارے برادر ملکوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، مجھے بہت بھاری رشوت کی پیشکش کی جا سکتی ہے جس کا حساب سن کر میری عمر بھر کی اصول پسندی اور دیانتداری ڈگمگا جاتی، اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے قتل کرانا ان کے لیے محض درد سرک ہوگا۔ وہ کیوں سر؟ میرے خیال میں تو یہ شارٹ کٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس وقت کم ہے، پرسوں تو آپ کو روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر مربیانہ سی مسکراہٹ کی رمق نمودار ہوئی۔ مسٹر چودھری، مجھے اور آپ کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس قسم کی طاقتوں کا ہمارے مشن کے عین وقت پر پتہ چلا ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دنیا کے جاسوسی کے سب سے بڑے اور بہترین ادارے ان کے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہم جیسے ملکوں میں تو کسی منصوبے پر ابھی کاغذی کام شروع ہوتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، خواہ ہم کتنے ہی رازداری پر برت لیں۔ انہیں جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہت پہلے سے کام شروع کرتے ہیں، بہت لمبی منصوبہ بندی ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور وہ بڑے صبر سے نتائج کا انتظار کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ مشرق کے وسطی میں نئے نامور پیدا کرنے والے یہاں ایک نیا ویتنام بنانے کا مسئلہ ہے، اس پر بھی بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے۔ اگر فی الحال مجھ جیسے کچھ لوگوں کی کوشش سے یا کچھ سربراہان مملکت کی سمجھداری سے یہ مسئلہ ٹل بھی گیا، تب بھی وہ اس منصوبے کو منسوخ نہیں کریں گے، خواہ کتنی ہی سست رفتاری صحیح، لیکن اس پر کام جاری رہے گا۔ خواہ اس دوران حالات کے مطابق اس کی شکل بدل جائے، اس میں بہت سی تبدیلیاں آ جائیں، لیکن 5 سال 10 سال حتیٰ کہ 15 یا 20 سال بعد بھی کسی نہ کسی کو اس طرح پر عمل درآمد ضرور کرنا ہوگا۔ لیکن وہ بات پھر بھی رہ گئی، آپ کا قتل بھلا ان کے لیے رد سر کیوں ہوگا؟ میں نے دریافت کیا۔ میں نے کہا نا کہ وزیر خارجہ ہر ملک کی ناک ہوتا ہے۔ بولے، اگر مجھے قتل کیا گیا تو اس کے بڑے پیمانے پر نہایت ہی ایک عجیب قسم کی تفتیش ضروری ہوگی، خواہ اس کی تفصیلات اخبارات میں آئیں۔ ہماری ایجنسیاں خواہ کتنی ہی سست نااہل اور کرپٹ ہو جاتی ہوں، لیکن وہ اتنی گئی گزری بھی نہیں کہ وہ کچھ کرتی نہیں۔ تفتیش کا کوئی نہ کوئی سرا اس ملٹی نیشنل کمپنی تک ضرور پہنچے گا، اور کسی نہ کسی ایجنسی کی رپورٹ میں اس کا نام ضرور آ جائے گا۔ اس بات کو نہ تو کمپنیاں پسند کرتی ہیں اور نہ ہی اس کی پشت پناہی کرنے والے ممالک۔ ان کے دھندے خواہ کچھ بھی ہوں، وہ بہت نیک نام رہتی ہیں۔ اپنی نیک نامی پر وہ کروڑوں ڈالر کمال خرچ کر دیتی ہیں، پریس کو خوش رکھنے کے لیے کروڑوں اشتہارات دیتی ہیں، خود اپنے انہوں نے سینکڑوں اخبارات رسائل نکالے ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز خریدے ہوئے ہوتے ہیں، سینکڑوں رفائی ٹرسٹ اور ادارے ان کے زیر انتظام کام کرتے ہیں۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے کسی ملک وزیر خارجہ کے قتل کی تفتیشی رپورٹ میں ان کا نام آئے، اور یہ بھی کہ ایک ایسا وزیر خارجہ جو بہت اہم امن مشن پر جا رہا تھا۔ سر، میں نے عرض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ آپ کا قتل در قتل نظر آئے۔ آپ کا نظریہ ہے کہ کسی کو قتل کرانے کے لیے صرف ڈائریکٹ ایکشن ہوتا ہے، یعنی بس ٹھا کر کے گولی مار دی، ہے نا؟ میں نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر موقع پر ایسا ہونا ضروری نہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ میں ہر ماہ باقاعدگی سے اپنا میڈیکل چیک اپ کراتا ہوں۔ میرا تازہ ترین میڈیکل چیک اپ آپ کے پچھلے ہفتے ہی ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ میرا دل اتنا ہی صحت مند تھا جتنا کسی 20 سال نوجوان کا ہو سکتا ہے۔ حفیظ صاحب نبی تلی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ڈاکٹروں نے تو آپ کو یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ پر زہر اثر نہیں ہو سکتا؟ میں نے سادگی سے کہا۔ سچی بات یہ تھی کہ حفیظ صاحب کے رد عمل نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ انسان جتنے اونچے عہدے پر فائز ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے اپنی جان کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ اسے اگر کوئی جھوٹے سے بھی جا کر کچھ کہہ دے کہ اس کے قتل کی سازش ہو رہی ہے تو وہ خوف سے اچھل پڑتا ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہ اپنی حفاظت کے ذمہ دار افراد میں ایک ہلچل برپا کر دیتا ہے، آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ حفیظ صاحب یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی انہیں قتل کرنے کی سازش کر سکتا ہے۔ ان کا سارا زور و بیان اور دلیلیں میرے اندیشوں اور میری اطلاعات کو غلط ثابت کرنے میں صرف ہو رہی تھیں، تاہم وہ بات کافی حد تک تحمل اور شفقت سے کر رہے تھے، ورنہ شاید میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر چلا جاتا۔ شاید وہ میرا حوصلہ آزما رہے تھے کہ میں اپنے موقف اور اپنے اندازوں پر قائم رہنے کے سلسلے میں کتنا مستقل مزاج ہوں۔ بعض لوگ اس طرح پہ کسی کی بات کے وزن کا اندازہ کرتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ مربیانہ سے انداز میں بولے، مسٹر چودھری، آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں، آپ کو فارغ وقت میسر تو نہیں آتا ہوگا، لیکن اگر کبھی تھوڑی بہت فرصت میسر آ جاتی تو اس میں آپ اسپائی ایجنٹوں کی کہانیاں تو نہیں پڑھتے؟ ان میں بڑی دور کی کوڑی لائی جاتی ہے۔ مثلاً CIA ایجنٹ نے کسی ڈکٹیٹر کے جوتوں پر زہریلا پاؤڈر چھڑک دیا، جس کے اثر سے اس کی مونچھیں اکڑ گئیں اور پھر نیچے گر گئیں۔ اس نے پٹ سے گر کر دم توڑ دیا۔ پھر KGB ایجنٹ نے کسی بادشاہ کے پسندیدہ چیونگم کے ڈبے میں ایک زہریلا چیونگم شامل کر دیا، جس سے اس کے دانت نکل کر گر پڑے اور آنتیں ایک دوسرے سے گڑ مڑ ہو گئیں۔ یہ سب خیالی پلاؤ ہے مسٹر چودھری، یہ لوگوں کو وقت گزاری اور تفریح مہیا کرنے کے ذرائع ہیں۔ رائٹر بیٹھے ہیں اس قسم کی کہانیاں سوچتے رہتے ہیں، انہیں پڑھ کر لوگوں کا وقت کچھ اچھا گزر جاتا ہے۔ وہ اپنے مسائل سے کچھ دیر کے لیے فرار حاصل کر کے سنسنی خیزی کی ایک انوکھی سی داستان بنا دیتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جیسے لوگوں کو حقائق کی دنیا میں رہنا پڑتا ہے۔ خصوصاً تو میں بچپن میں ہی بھی اس قسم کے فکشن اور فلموں سے لطف اندوز نہیں ہو سکا۔ سر، میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے آخر کار ٹھہرے لہجے میں کہا،
غیر ارادی طور پر میرے لہجے میں ہلکی سی سرد مہری بھی در آئی۔ بعض اوقات ساری دلیلیں، سارے جواز انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں اور وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کی کوئی دلیل، کوئی جواز نہیں ہوتا، ساری منطق دھری رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں دلیلوں اور منطق سے زیادہ اپنی حساسیت پر بھروسہ کیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میری حساسیت نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ آپ ایک اچھی آدمی ہیں، میں آپ کے عہدے کی وجہ سے نہیں، آپ کی اچھی شہرت کی وجہ سے آپ کی قدر کرتا ہوں۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ منطقی دلائل اور اپنی معلومات پر زیادہ انحصار نہ کریں۔ اب میری بات مان لیں، میری حساسیت پر بھروسہ کر لیں، اس میں آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ میری حساسیت مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے موصول ہونے والی اطلاعات غلط نہیں ہیں۔ میں فضا میں سازش کی بو محسوس کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کس طرح قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خواہ سے آپ میرا وجدان کہہ لیجئے۔ کس طرح؟ انہوں نے ایک لمحے کے گہرے سکوت کے بعد پوچھا۔ اب ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے الفاظ ان کے منطق پسند پتھریلے دل میں اتر چکے تھے۔ آپ کو ہارٹ اٹیک کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی، کوئی اسے قتل کیا ہی نہیں سکے گا، اس لیے تحقیقات، تفتیش اور دوسرے لمبے چکروں کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں پر یقین لہجے میں کہا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی آواز اب سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ عین آخری وقت پر تقریب کی جگہ بدل لیجئے گا، ڈنر میرے ہوٹل کی بجائے کہیں اور رکھ لیجئے گا، انتہائی رازداری کے ساتھ۔ کراچی میں یہ انتظامات بھی کروا سکتا ہوں، بالکل آخری گھنٹے میں مہمانوں کو اس تبدیلی سے مطلع کیجیے گا۔ میں نے تجویز پیش کی۔ ناممکن، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے۔ جس طرح کے لوگ اس تقریب میں آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح نہیں کیا جاتا۔ یہ ذاتی طور پر میرے اور میرے ملک کے وقار کے بھی خلاف ہے۔ ڈنر بھی بڑے ملکوں کے سفارتکار اور بعض ملکوں کے وزرائے خارجہ بھی موجود ہوں گے۔ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ سیکیورٹی کے مسئلے کی وجہ سے جگہ تبدیل کی گئی ہے۔ وہ دل میں ہنسیں گے کہ ہم ایک تقریب کے لیے سیکیورٹی کے مسائل سے نہیں نمٹ سکتے اور ایک امن مشن لے کر دنیا کے ایک اہم خطے میں امن قائم کرانے جا رہے ہیں۔ ہمارے مقام و منزلت کے غبارے سے یہیں ہوا نکل جائے گی۔ اس معمولی سی بات کے میرے مشن پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو پھر میری دوسری تجویز مان لیجئے، وہ یہ کہ کم از کم آپ اس تقریب میں نہ کوئی چیز کھائیں گے، نہ پئیں گے، چکھیں تک نہیں، حتیٰ کہ پانی بھی مت پئیں۔ خرابی صحت کا بہانہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، میں نے کہا۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی انگلیوں میں دبے ہوئے سگار سے دھوئیں کی پتلی سی لکیر ایئر کنڈیشن کمرے کی خنک فضا میں بلند ہو رہی تھی۔